اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن اللہ کے بندے، رحمان کے بندے۔ دنیا میں چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، مگر ان کی نسبت اللہ کی طرف اس طرح کرنا کہ اس سے ان کی شان اور عظمت ظاہر ہو، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کچھ ہی بندے ایسے ہیں جن کی نسبت رب کی طرف ایسے کی جاتی ہے جس سے ان کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، جیسے رب نے یہاں ذکر فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں۔ سبحان اللہ، کون سے اللہ کے بندے ہیں جن کا ذکر رب یہاں فرما رہا ہے؟ اچھا، نام لے کر اس نے ذکر نہیں فرمایا، نام ہوتا تو پتہ نہیں قرآن جیسی کتنی کتابیں بن جاتی، اللہ کے کتنی محبوب بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ صفات ذکر فرمائی ہیں، اور اگر نام ذکر کر دیے جاتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ وہ کس وجہ سے اللہ کے محبوب بنے، وہ تو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو اللہ نے صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اس وجہ سے یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ میرے دیگر بندے بھی یہ باتیں سنیں تو وہ بھی ان صفات کو اپنائیں اور وہ بھی عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیا صفات ہیں جی، وہ ہم سماعت فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی عباد الرحمن کی صف میں شامل فرمائے، عمل کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے زمین پر یہ چلنے والوں کو، آپ دیکھیں گے نا، ہر ایک کی چال ڈھال سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس حیثیت کا مالک ہے، یہ شریف ہے یا کوئی پھندے خان ہے، نظر آ جاتا ہے جی چلتا ہوا بندہ یہ کس قسم کا ہے، کس حیثیت کا، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تو نیک اور شریف لوگ زمین پر چلتے ہوئے بھی رب کے بندے نظر آ جاتے ہیں، دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے یہ کوئی نیک بندہ ہے، یہ کوئی نیک بندہ ہے۔ زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر اور اکڑ نہیں ہوتی ہیں، ان کی چال میں، ان کے چلنے میں جاہلانہ پن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ چلتے ہیں تو گریبان کے یہ بٹن سارے کھلے ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے چلنے کی بھی۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ، تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں رب کی معرفت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، وہ رب کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکائے رکھتے ہیں، وہ سر اٹھاتے نہیں، وہ سر جھکا کے چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ رب کے جلال اور اس کی شان کو جانتے ہیں۔ اور جس کو رب کے جلال اور اس کی شان کا پتہ ہی نہیں تو وہ گردن اٹھا کے سینہ پھاڑ کے تان کے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی چال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی چال ہے کہ ان کی چال میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ سبحان اللہ۔ جاہل کا اگر ان سے کوئی پالا پڑ جائے، جاہل ان کے گلے پڑ جائے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، آپ یقین جانیں اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کریں گے نا اور اگر وہ جاہل ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ آپ اچھی بات بھی کہیں گے تو وہ کہے گا مجھے کہا کیوں، مجھ سے زیادہ دانا اور عقل مند ہے کون کہ یہ مجھے نصیحت کرے، میں تو خود ہی دانا اور سیانا ہوں، وہ گلے پڑ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، یہ بس سلام کر کے نکلنے والی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ حافظ بھائی، السلام علیکم، اللہ حافظ جی، چپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے قالوا سلاما، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والی بات کہنا، درست بات کہنا، یعنی جاہلوں سے جب ان کا پالا پڑتا ہے تو یہ جاہلوں کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان سے بھی سلامتی والی بات کرتے ہیں تاکہ یہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، اللہ والوں کی شان ہی الگ تھلگ ہوتی ہے جی، ان کا کردار، ان کا اخلاق چیز ہی الگ ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہی کچھ الگ تھلگ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک سرنگی بجانے والا کہیں جا رہا تھا راستے میں، تو سامنے سے ایک نیک شریف الطبع انسان بزرگ مل گئے اس کو، انہوں نے یقیناً اس کو روکا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم،
بجا رہے ہو، سرنگی بجا رہے ہو، کوئی اللہ کا خوف کرو، کچھ نصیحت وغیرہ کی ہوگی، اس نے وہی سرنگی ان کے سر پہ دے ماری۔ سرنگی لکڑی کی بنی ہوتی ہے، اس پہ 4 تاریں ہوتی ہیں، اس سے ساز وغیرہ بجاتے ہیں۔ وہی لکڑی کی جو سرنگی تھی نا، وہ ان کے سر پہ دے ماری۔ وہ بزرگ بیچارے زخمی بھی ہوئے اور چپ کر کے گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو پھر اگلے دن کچھ محنت مزدوری کر کے یا کسی بھی طرح سے کچھ پیسے حاصل کیے، اور وہ درہم لے کر اس سرنگی والے کے گھر گئے، اور وہ درہم جا کر اس کو پیش کیے اور فرمایا تم نے میرے سر میں سرنگی ماری، میرے سر کا درد بھی ختم ہو گیا، زخم بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن تیری سرنگی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے لیے میں یہ پیسے لایا ہوں، یہ رکھ لو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے جی، سبحان اللہ۔ حسن سلوک مخلوق خدا کے ساتھ دیکھیں گے۔ ویسے میں نے عموماً دیکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات اس طرح ذکر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایک بندہ تھا، کسی نے ایسے کیا۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو اخلاق سکھانا، تو وہ اپنا نام ذکر ہی نہیں کرتے، اپنی بڑائی بیان ہی نہیں کرتے، اکثر و بیشتر دوسروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی کرتے ہیں اپنا ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا پتہ یہ خود ہی ہوں گے اور انہوں نے نام ذکر نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والے نام نامی اپنی نیک نامی نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں بس اللہ کی مخلوق کوئی ہدایت پا جائے، اچھے راستے پہ آ جائیں۔ تو فرمایا جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو یا تو اچھی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں، یا بس ان سے جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ بھائی، تمہارا وہ راستہ، میرا یہ راستہ۔ پہلی چیز تھی زمین پر تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، دوسری چیز تھی جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں بلکہ چپ کر کے آرام سے چلے جاتے ہیں۔ عربی کا ایک شعر میں نے آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے پڑھا تھا، لیکن وہ اللہ کے فضل سے ایسا نقش ہوا ذہن میں کہ وہ بھولا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا امر علی اللئیم یسبنی وقد مدیت من ثمۃ قلت لا یعنینی، جب میں کسی گھٹیا، جاہل اور کمینے انسان کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، وقد مدیت من ثمۃ وقلت لا یعنینی، اور میں وہاں سے یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے نہیں کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ، جب سوچ انسان کی بدلتی ہے نا، نظریہ بدلتا ہے، تو وہ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر بندہ یہ سوچے نا کہ یہ مجھے ہی گالیاں دے رہا ہے تو غصہ آتا ہے، اور بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ لگا ہوا، لگا رہے، چپ کر کے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دن کا حال یہ ہے جو پہلی آیت میں ذکر ہوا، ان کے دن کا حال ذکر ہوا، اب رات کا حال کیا ہے؟ فرمایا رات کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں سجدا و قیاما، اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں۔ سبحان اللہ، رات ان کی یوں گزرتی ہے۔ دن مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ گزرتا ہے، رات اپنے رب کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ الگ تھلگ ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے۔ کئی ایسے بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں آتا ہے عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کے بعد انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو ساری رات ان کی عبادت میں گزری حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ان میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بندہ اپنے حرام کاموں سے بچنا شروع کر دے، اچھے اخلاق اپنا لے، زیادہ نہیں، اگر عشاء کے بعد بھی 2 نفل ادا کر دے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد 2 نفل یا اس سے زیادہ پڑھ لے، 2 نفل یا اس سے زیادہ پڑھ لے، وہ رات کے قیام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، گویا اس نے رات کو عبادت کی ہے 2 رکعت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے دن میں اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد گزار لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان سے چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ یہ رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، پہچان ہو جاتی ہے بندے کو۔ اللہ اکبر۔
تو دن میں ان کا یہ حال ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک، رات میں ان کا اپنے رب کے ساتھ یہ حال ہے کہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں سنا یا اس کو دیکھا کہ لمبا قیام کر رہا ہے، نماز میں لمبا قیام ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں اس کو جانتا ہوتا تو میں اس کو نصیحت کرتا کہ یہ قیام کو تھوڑا مختصر کرے اور رکوع اور سجود زیادہ کرے، چونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجود کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کثرت سے رکوع اور سجود کرے گا تو کثرت سے گناہ گریں گے، زیادہ پاک صاف ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ بندہ جب رب کے قریب ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے سجدہ۔ ویسے بندہ اگر کوئی خاص دعا کرنی ہو کسی حاجت کے لیے باوضو ہو کر سجدے میں بندہ دعا کرے ہیں، سبحان اللہ، اس وقت رب کا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، چونکہ حضور نے فرما دیا اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دعا ہم ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں وہ بندہ کہیں تنہائی میں باوضو ہو کر سجدے میں جا کے کرے ہیں، سبحان اللہ، چونکہ جتنا رب کے قریب ہوگا اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، مکہ مدینہ میں چلے جائیں، جن شہروں کو اللہ اور اس کے رسول سے نسبت حاصل ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو بندہ رب کے ہی قریب ہو جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی کیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رات کی نماز ادا فرماتی تھی، رات کو عبادت کرتی تھی، تو ہر روز 15 پارے رات نفلی نماز میں پڑھا کرتی تھی۔ 15 پارے، اللہ اکبر۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے متعلق اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی قرآنی آیات کے متعلق نا، تو وہ اپنی اسی بہن سے پوچھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ یہاں پہ قرآن کی آیت کیسے ہے، سبحان اللہ، اپنی بہن سے۔ اور وہ فرماتی تھی اے جوانوں، جوانی میں عبادت کرو، چونکہ میں نے بھی جو کچھ پایا ہے جوانی میں پایا ہے۔ سبحان اللہ، جوانی کی عبادت الگ چیز ہے۔ بڑھاپے میں اصل میں چونکہ خواہشات مر چکی ہوتی ہیں، جوانی میں خواہشات پورے اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں، تو بندہ ان خواہشات کو جھٹک کے اپنے رب کے پاس آتا ہے، اس لیے جوانی کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو ویسے بھی خواہشات مر چکی ہوتی ہیں، بندے کا تو دل ہی یہی کرتا ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھا رہوں جی۔ تو جوانی میں جو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں سیدھے راستے پہ چلنا، فرمایا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ جی۔